تو اہل بدعت نے یہ بات بیان کی ہے کہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ کہتی ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو 3 جھنڈے لگائے گئے، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں اور ایک کعبۃ اللہ کی چھت پر۔ محترم بھائی، پہلی بات تو یہ ہے کہ بندہ اہل بدعت سے پوچھے کہ آپ اس روایت کو بیان کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اہل بدعت اس طرح کی روایتیں بیان کر کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان، مقام، مرتبے کو جو ہے وہ بڑھ چڑھ کر بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ، آپ کی شان، عظمت، یہ جھوٹی باتوں کی محتاج نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام و مرتبہ تو بڑا بلند و بالا ہے۔ اللہ نے قرآن میں یہ بات بیان فرمائی ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ پھر اسی طرح قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اسی طرح ورفعنا لک ذکرک، اسی طرح جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام و مرتبے کے لیے وما ارسلناک الا کافۃ للناس، یہ بھی دیکھیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام و مرتبہ تو بڑا بلند و بالا ہے، اس کے مقام و مرتبے کے اندر تو کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ پھر اس طرح کی کچی باتیں، کمزور باتیں اور پھر ضعیف اور موضوع قسم کی روایات کو پیش کر کے تو محمد رسول اللہ کے مقام کو بڑھ چڑھ کر پیش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب یہ روایت بیان کرتے ہیں کہ جی اللہ کے رسول علیہ السلام کی ولادت کے موقع پر 3 جھنڈے لگائے گئے۔ جی یہ روایت امام اصبہانی رحمۃ اللہ علیہ کی دلائل النبوہ کے اندر موجود ہے، لیکن یہ روایت ثابت نہیں ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس میں ابو بکر بن ابی مریم الغسانی یہ ضعیف اور متروک راوی ہے۔ ائمہ محدثین نے اس پر کلام کیا ہے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے تقریب التہذیب میں قناع کے باب میں اس کا ذکر کیا ہے۔ یہ اصل میں ابو بکر بن عبداللہ بن ابی مریم الغسانی ائمہ محدثین نے جرح کر رکھی ہے۔ دوسرا یحییٰ بن عبداللہ البابلتی، اس میں بھی کلام ہے، ائمہ محدثین نے اس پر بھی جرح کی ہے۔ تو لہذا یاد رکھیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کو بیان کرنے کے لیے جو ہے وہ ضعیف موضوع اور جھوٹی باتوں کا سہارا نہیں لینا چاہیے۔ قرآن کی آیات ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اقوال موجود ہیں، جی جو صحیح ہیں ان کو پیش کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کو بیان کرنے کے لیے۔